السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 20 مارچ 2024۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، ہم نے اس میں سے کچھ کا کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ جائے تو وہ انفرادی طور پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر پلاٹ لیا گیا اور اس نیت سے لیا گیا کہ بچوں کی شادی وغیرہ جب ہوگی تو یہ پلاٹ ان کو دے دیا جائے گا، جیسے لڑکیاں ہیں تو جہیز دینے کے بجائے لڑکی کو پلاٹ دے دیں گے، تو پھر ایسی شکل میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر گھر بنانے کی نیت سے ایک آدمی نے کچھ سال پہلے پلاٹ لیا اور 4-6 سال گزرنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ بیچ دیں گے، تو پھر ایسی شکل میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ جب سے ارادہ کیا ہے تب سے زکوٰۃ دینی ہوگی، یا یہ کہ جب بک کر کے پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا تو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ نیت جب سے ہو جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، جب وہ نیت کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، جب بک جائے گا، بک کر کے اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میری کوئی آمدنی نہیں ہے لیکن میرے پاس 10 لاکھ روپے جمع ہے، پچھلے سال ہم نے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالی تھی، پھر وہی پیسہ میرے پاس موجود ہے تو کیا اس کو پھر زکوٰۃ نکلے گی؟ ایک جملہ بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس، ایک ہوتا ہے ویلتھ ٹیکس۔ زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس ہے۔ اگر 10 لاکھ روپے پر پچھلے سال آپ نے انکم بھر دیا اور وہی شو کر رہا ہے کہ آپ کی انکم ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لگے گی، لیکن اگر زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا، پچھلے سال آپ کے پاس 10 لاکھ رہا، زکوٰۃ دے دیا، وہی 10 لاکھ ابھی بھی جمع رکھا ہے، پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں وکس وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ وکس وغیرہ اگر باہر جسم کے باہر حصے میں لگاتے ہیں، ناک کے اندر نہیں ڈالتے ہیں یا سر کے اوپر لگاتے ہیں تو لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ محض مہک کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ پیٹ میں، معدے میں کسی چیز کا جانا، نمبر 1، یا دماغ میں کسی چیز کا جانا، یہ 2 کیفیت ہوتی ہے تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جس طریقے سے بھی چلی جائے ان 2 جگہ پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ میری فیکٹری ہے، پلاسٹک کے ہم سامان بناتے ہیں اور فیکٹری میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو فیکٹری کے پروڈکٹ پر یا فیکٹری پر زکوٰۃ نکالنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ غور سے سن لیجیے۔ فیکٹری میں جو آپ کا مشین ہے وہ 3 کروڑ کی ہو یا 30 کروڑ کی ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ فیکٹری کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو سامان آپ بنا رہے ہیں، کچھ سامان آپ کا بنا ہوا فیکٹری میں رکھا ہوا ہے، کچھ اس سامان کو بنانے کے لیے را مٹیریل رکھا ہوا ہے، تو را مٹیریل کی ویلیو نکال لی جائے اور جو سامان بنا رکھا ہے اور بکا نہیں ہے اس کی ویلیو نکال لی جائے، پلس جو سامان آپ نے دے دیا ہے اور ابھی پیسہ نہیں آیا ہے اس کی بھی ویلیو نکال لی جائے۔ یہ 3 کی ویلیو نکال کر کے یہ دیکھا جائے کہ میں جہاں سے را مٹیریل لایا ہوں وہاں مجھے کچھ پیسہ دینا باقی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پیسہ دینا باقی ہے تو اس کو مائنس کر دیا جائے، اور جب زکوٰۃ کے برابر 7.5 تولہ سونا کے برابر اگر ویلیو آپ کے پاس بچی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک سے بیٹھے، کندھے پر ہاتھ رکھے، ایسے نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی کے کئی پلاٹ ہیں تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟
जो प्लॉट बहैसियत इन्वेस्टमेंट है, बहैसियत तिजारत के है, वो छोटा हो या बड़ा हो, सब पर ज़कात देनी है। और उस दिन के लिहाज से ज़कात देनी है जिस दिन आप ज़कात देने जा रहे हैं, उस दिन उस प्लॉट की वैल्यू क्या है, उस लिहाज से ज़कात दी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जब मैंने खरीदा था तो ये 2 लाख का था, 2 लाख पे ज़कात नहीं होगी, आज उसकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर ज़कात निकालनी होगी। पूछा गया रोजे की हालत में अगर किसी को इत्लाम हो जाए तो वो क्या करे? रोजा नहीं टूटता है, गुस्ल कर ले। फिर पूछा गया है कि गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का वही तरीका है जो नापाक आदमी के है, लेकिन इसमें एक चीज लोग गलत करते हैं और गलत बात जानते भी हैं। 3 चीजें गुस्ल में फर्ज होती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। नंबर 1, पूरे बदन को भिगोना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, कुल्ली करना। कुल्ली करने की जगह पे वो क्या समझते हैं कि गरगरा जब तक यहां तक पानी नहीं जाएगा तब तक गुस्ल नहीं होगा। गलत बात है, कुल्ली कर लेना काफी। अब रोजे की हालत में अगर आपने गरगरा किया तो 50% चांस से पानी क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा या रोजा टूट जाएगा। पूछा गया है कि रोजे में बगैर विक्स वगैरह डाले या कोई भी टैबलेट वगैरह डाले हुए अगर भाप ली जाती है, यानी सिर्फ गर्म पानी को करके तौलिया वगैरह रख करके भाप लेते हैं, तो रोजा टूटता है कि नहीं? तो पानी भाप की शक्ल बन जाता है ना, वो अंदर जाता है ना, अगर वो हलक के अंदर चला जाएगा वो रोजा टूट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई चीज पड़ी हो वो अंदर जाए, पानी ही खुद एक चीज है। बात मेरी समझे नहीं समझे, लिहाजा रोजा टूट जाएगा। पूछा गया है कि क्या हम किसी के बदले में रोजा रख सकते हैं? हमारी अम्मी बहुत बीमार है और वो हमेशा रोजा रखती थी, तो क्या मैं उनके बदले में रोजा रख? कोई किसी के बदले में रोजा नहीं रख सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। पूछा गया बीमारी की वजह से अगर इंसान रोजा रखने से कासिर है तो फिदिया कब अदा करे, रमजान से पहले या दौरान रमजान? अगर उसको इस बात का इल्म है कि अब ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, पूरा रमजान गुजर जाएगा और ये बीमारी हमारी ऐसी ही रहेगी कि हम रोजा नहीं रख पाएंगे, तो उसको अख्तियार है कि वो रोजे का फिदिया पूरा इकट्ठा दे दे, रमजान में दे दे, रमजान के बाद दे दे, जैसा चाहे दे दे। पूछा गया रोजे की हालत में अगर आंसू जो है वो हलक में चला गया तो क्या हुक्म है? अगर आंसू आया और आने के बाद डायरेक्ट चला गया मुंह में 1-2 कतरा तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर बाकायदा आंसू को मुंह में जमाए रखा और फिर अंदर ले लिया रोजा टूट जाएगा। होता बहुत कम है, इतना कौन रोता है? इतने आंसू के लिए काफी रोना पड़ेगा ना। पूछा गया है कि एक आदमी को सख्त भूख लगी थी और बर्दाश्त से बाहर थी, तो क्या वो रोजा तोड़ सकता है? देखिए, इंसान की जान सब चीज से कीमती है। अगर उसको अपनी जान का खतरा है या जान के नुकसान होने का खतरा है तो फिर ऐसी शक्ल में वो रोजा क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। जिस लिहाज से भी खतरा हो रोजा तोड़ा जा सकता है, और इस रोजे की उसके ऊपर कज़ा होगी, कफारा नहीं होगा। पूछा गया है कि मदारिस में फितरा देना कैसा है? देखिए, फितरा किसी भी गरीब को दिया जा सकता है, जिसको भी आप गरीब समझते हैं दे सकते हैं, जो चाहे तलबा हो या ना हो, किसी को भी दिया जा सकता है। पूछा है ईद के दिन सदका फित्र अदा नहीं किया तो क्या हुक्म है? सदका फित्र अगर ईद का दिन गुजर गया और आपने ईद की नमाज पढ़ ली और सदका नहीं अदा किया तो ये आपके ऊपर बतौर कज़ा रहेगा, आपको इसको देना ही देना। ये अलग बात है, सदका फित्र नहीं कहलाएगा, सबका कहलाएगा, लेकिन आपको देना ही देना है। पूछा गया स्विमिंग पूल वगैरह में नहाते हुए अगर पानी चला गया, देखिए कल उसके पहले भी एक दिन बताया था, एक है भूल से पानी का जाना,
ایک ہے غلطی سے پانی کا جانا، ان دونوں میں ڈفرنس کریں آپ. غلطی سے پانی گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، بھوک سے پوری بوتل پی لیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی نہاتے وقت شاور سے آپ نہا رہے ہیں اور غلطی سے کیا ہو گیا، پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ پریگننٹ عورت حمل کے کس مہینے سے روزہ چھوڑے گی؟ یہ عورت کے اوپر ہے، اس کی صحت کے اوپر ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، اس کو ہمت ہے، روزہ رکھ رہی ہے، رکھ لے. لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے، اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں دے سکتی. دیکھیں، فدیہ کے بارے میں یاد رکھیں، فدیہ ہوتا اس وقت ہے جب آدمی یہ سمجھ لے کہ اب میں کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھ سکتی یا رکھ سکتا، تبھی فدیہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی نے فدیہ دے دیا احتیاطاً کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مرد ہم کو پوری زندگی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ایسی شکل میں اگر وہ مرد ٹھیک ہو گیا تو یہ کہہ کر کے وہ بچ نہیں پائے گا کہ میں فدیہ ادا کر دیا ہوں لہذا قضا اب نہیں ہوگی، پھر بھی قضا کرنی پڑے گی. پوچھا گیا ہے کہ کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات بتائیں آپ کو، یہ عمرے کے بارے میں خاص کر اسپیشلی، یہ نفل عمرہ نفل ہوتا ہے، عمرہ کبھی فرض نہیں ہوتا ہے، الا ہے کہ کوئی آدمی اپنی نیت مطلب نظر مان لے. تو کوئی بھی نفل کام کے ثواب کو آپ ٹرانسفر کر سکتے. آپ نے عمرہ کیا، اپنا پہلا کر لیا، اب اس کے بعد آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرہ کرنے میں آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے نا وہ ہماری مرحومہ والدہ کو پہنچ جائے، والد کو، بیوی کو، جس کو بھی آپ پہنچانا چاہے یا زندے کو پہنچانا چاہے. ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب صرف مردے ہی کو نہیں کیا جا سکتا، زندے کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو ٹرانسفر، پالیسی آف ٹرانسفر، اسلام میں اگر ٹرانسفر کی پالیسی ہے کہ کسی بھی نفلی کام کے ثواب کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو آپ یہ نیت کر لیں، ٹرانسفر ہو جائے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اعتکاف بیٹھے تو کیا اعتکاف میں غسل کرنا منع ہے؟ نہیں، اعتکاف میں غسل کرنا نہیں منع ہے، اعتکاف میں مسجد سے باہر جانا منع ہے. اب آپ جیسے بعض لوگوں کی ڈیلی نہانے کی عادت ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ڈیلی نہاتا ہوں لہذا میں اعتکاف میں رہوں گا تو بھی ڈیلی نہاؤں گا. تو اس کا مطلب 5 سے 10 منٹ آپ روزانہ مسجد چھوڑیں گے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ضروری غسل ہی کیا جائے، غسل نہیں منع ہے، مسجد کا چھوڑنا منع ہے. اب کسی کو غسل واجب ہو گیا تو چھوڑنا ہی پڑے گا، یا جمعہ کے دن سنت سمجھ کر غسل کرنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ کہ فریش ہونے کی نیت سے ہماری عادت ہے، 10 دن کو عادت کو پیچھے کرنا پڑے گا اور اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھا گیا ہے کہ میرا ایک صاحب کے اوپر قرض ہے اور اب مجھے معلوم ہے کہ وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور جب زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو میں کہوں کہ بھیا میرا قرضہ واپس کر دو. کیا ایسا ہم کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کو مالک بنائیں. پہلے سے یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کو قرضہ دینا ہی دینا ہے، چلو انہی کو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں اور وہ قرضہ ہمارا اسی میں منامانت کر لیتے. ایسا نہیں ہوگا. 10,000 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور 10,000 روپے ان کو قرضہ بھی آپ کو دینا ہے. آپ 10,000 روپے ان کے ہاتھ پہ دے دیجئے. اب ان کو مشورہ دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے، بھیا میرا قرضہ واپس کر دو. اور اگر وہ نہ واپس کرے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ابھی تم کو دیا ہے ہمارا پیسہ واپس کرو، یہ نہیں کر سکتے آپ. وہ مالک بن گیا ہے، واپس کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل اعتکاف کے لیے شروع مہینے سے تشکیل کی جا رہی ہے آپ کے بازو شہر میں، اور ہر گھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اعتکاف کرے، اس کے لیے پوری تحریک چلائی جا رہی ہے. یہ ایسی تحریک چلانا اعتکاف لیے کیسا ہے؟ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا.
ہر عبادت کو لوگ پکنک بنا رہے ہیں. عبادت کو کیا بنا رہے ہیں؟ پکنک بنا رہے ہیں. اب اعتکاف بھی پکنک ہوتا جا رہا ہے. اعتکاف نام تھا اپنے آپ کو پبلک سے الگ کر کے اللہ سے جوڑنا. اب تم گھر پیچھے ایک آدمی اعتکاف کراؤ گے تو مسجد میں کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ اگر 100 گھر کا محلے میں ایک مسجد ہے تو 40-50 آدمی ہو گئے, تو جو وہاں ہو رہا تھا وہیں اب یہاں ہوگا. عبادت نہیں ہوگی, صرف وہاں یہاں ہوگا. لہذا یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہو رہی ہیں. یا اعتکاف کے لیے لوگ دوسرے شہر جاتے ہیں, وہاں جا کر کے اعتکاف کرتے ہیں. یہ سب فیشن بنتا جا رہا ہے. عبادت نام ہے, اعتکاف نام ہے ایسی عبادت کا جس میں اپنے رب سے ہم تنہائی میں کچھ باتیں کر سکیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکیں, خاص قسم کی عبادت کر سکیں. اس کا نام اعتکاف ہے. یہ پکنک کا اور کیا کہتے ہیں تفریح کرنے کا نام اعتکاف نہیں. اب اس کے لیے تشکیل دی گئی ہے پوری کمیٹی, جہاں سے خط آیا مجھے, پوری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ صاحب چائے فلاں صاحب پلائیں گے, تو سحری فلاں صاحب کرائیں گے, تو فلاں صاحب یہ اچھا اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک عالم ہوگا جو پورے دن کا شیڈول بتائے گا کہ دین کیسے سیکھا جائے. اس کا نہیں, صرف کھانے پینے کے سارے منتظمین بنا دیے گئے ہیں. تو کھانا پینا ہے, گھر ہی میں کھانا پینا کر لے یار. مسجد میں آ کر کے کھانا پینا کرنا کوئی افضل تھوڑا ہے. یہ سب غلط ہو رہا ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے 3 بیٹے ہیں, والد نے اپنی زندگی میں ہی 2 بیٹوں کو ساری جائیداد لکھ دی ہے اور تیسرے بیٹے کو محروم کر دیا ہے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں کسی کو وراثت سے کاٹتے ہیں ہم ان کی وراثت جنت سے کاٹ دیں گے. بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں, اپنے چکر میں آخرت برباد ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, بھئی ہم نے غلطی کی, ہماری آخرت برباد ہو گئی, اوکے. دوسرے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہیں کریں. یہ بڑا خسارہ ہے کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت بگاڑ دیں. یہ بہت بڑا, بخاری کی روایت ہے, غالباً نعمان نام ہے صحابی کا, کہ انہوں نے ایک لڑکے کو ایک وراثت مطلب اپنی زندگی میں باغ تھا ان کو گفٹ کر دیا. تو جس کا وہ لڑکا تھا ان کی کئی بیویاں تھیں, تو وہ اس لڑکے کی ماں نے کہا, چاہے ان کو ڈاؤٹ ہوا ہو کہ آپ جو یہ گفٹ کیے میرے بیٹے کو, اس پر رسول اکرم کو گواہ بنا لو کہ میں نے یہ پراپرٹی اپنے فلاں بیٹے کو دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ یہ جو فلاں باغ ہے یہ میں نے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے یہی ایک بیٹا ہے یا اور بیٹے ہیں؟ کیا بیٹے تو بہت ہیں. کیا سب کو ایسے دیا ہے؟ کیا نہیں. آپ نے فرمایا میں غلط چیز پر گواہ نہیں بنتا ہوں. اور پھر انہوں نے وہ گفٹ ان سے واپس لے لیا. یہ جو لوگ کرتے ہیں دوسرے کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خودارہ برباد نہیں کرے. یہ جو کیا انہوں نے, ایک بیٹے کو محروم کر دیا, 2 بیٹوں کو, جو بھی وجہ ہو آپ کی, قانونی لحاظ سے وہ آپ کا بیٹا ہے. اور قانونی لحاظ سے جو چیز ہوتی ہے آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے آپ ہمارے بیٹے نہیں ہیں, بقا کریں آپ, ہم بھی پھر بھی آپ کے بیٹے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں. 2 نسبتیں بہت کچی اور جب چاہے توڑ دیں. 2 نسبتیں بہت پکی, توڑی نہیں جا سکتی. پہلی نسبت استاد کی شاگرد سے. اگر میں کہوں کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے, کہا کریں آپ, یا شاگرد کہہ دے آپ میرے استاد نہیں ہے, کہا کریں. ہم ہر حال میں اس کے استاد ہیں, وہ میرا شاگرد ہے. باپ بیٹے سے کہہ دے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے بیٹے کو آگ کر دیے. بیٹا تم نے نہیں بنایا یار, تم آگ نہیں کر سکتے ہو, تمہارا پاور ہی نہیں ہے کسی بچے کو. اور وہ بھی آگ آگ بولتے, آگ لفظ نہیں, آگ عین الف کاف لفظ ہے, آگ لفظ ہے. کوئی کسی کو آگ نہیں کر سکتا ہے, اس کو یاد رکھ لیں. بیٹا اللہ نے بنایا ہے, رشتہ نہ بنا سکتے آپ نہ توڑ سکتے. جیسے کہتے نا نہیں مولانا صاحب میں, یہ میری منہ بولی بہن ہے. کوئی منہ بولی بہن نہیں ہوتی بھائی, یہ میری منہ بولی ماں ہے, کوئی منہ بولی ماں, سب بکواس باتیں ہیں.
ماں وہی ہے جس نے آپ کو جنا ہے، ابا وہی ہے جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ نہ کسی کو ابا بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اما بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بہن بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو لے پالک بیٹا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے رشتے، یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت ہوتی ہے پیر کی مرید سے، جب چاہے آپ توڑ دیں۔ اگر پیر صاحب کہہ دیں آج سے آپ میرے مرید نہیں، پتا کٹ گیا، یا آپ کہہ دیں کہ میرے پیر نہیں، ختم بات۔ اور چوتھی نسبت ہوتی ہے میاں کی بیوی سے، بیوی میاں، میاں کہہ دے آج سے میری بیوی نہیں، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ نسبت جو اولاد کی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ آپ بولیں کہ میں نہیں دیتا، میں باپ ہوں، آپ کا پاور ہی نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر زکوٰۃ میں نے دے دی ہے اور اس کے باوجود کچھ لوگ آ رہے ہیں زکوٰۃ کے مستحق، تو کیا میں ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ مطلب ابھی نکال دیں اور اگلے سال مائنس کر لیں کہ میں نے اس سال اتنی زکوٰۃ نکال دی تھی۔ یہ کیا جا سکتا ہے، ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہیرے کے زیور پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ ہیرے کے زیور پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ليلۃ القدر 27ویں کو ہی ہوتی ہے کیا؟ ایک دم غلط بات ہے۔ ليلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، 27 کو زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن 27 کو ہی ليلۃ القدر ہوتی ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عصر کے وقت ایک عورت ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ پورا ہوگا یا نہیں؟ 5 منٹ پہلے بھی ناپاک ہو جائے گی تو بھی روزہ نہیں ہوگا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کیا 1 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہے۔ سنت اعتکاف اگر کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے پھر اس کو اختیار 1 دن کا کر دے، 2 دن کا کر لے، 3 دن کا کر دے، 4 دن کا کر دے، چند گھنٹے کا کر لے، جتنا چاہے اتنا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا عورت اعتکاف کہاں کر سکتی ہے؟ اگر کوئی مسجد جیسے عربوں میں ہے، سب بہت سی مسجدوں میں عورتوں کے اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے، خاص کر عمان میں جو سلطان قابوس کے نام پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں پورے عمان میں، ایک شہر میں بڑی بڑی مسجد ہے۔ میں جہاں رہتا تو میرے گھر کے سامنے بہت بڑی مسجد، وہاں پر عورتوں کے لیے الگ سے اعتکاف کا انتظام تھا، عورتیں اعتکاف کرتی تھی۔ ورنہ عورت اپنے گھر میں اس کمرے میں اعتکاف کرے جہاں پر وہ نماز کے لیے اپنی جگہ متعین کیے ہیں، اور اگر گھر میں کوئی جگہ متعین نہیں کیا ہے تو کسی جگہ کو متعین کر کے ایک کمرے کو اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ کل انشاءاللہ اعتکاف پر پوری تقریر بھیجی جائے گی، آج ہی بلکہ بھیجی جا رہی ہے۔ پوچھا گیا زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میں بتا دے رہا ہوں کس کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کس کو دی جا سکتی ہے، جس کو نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیوی میاں کو دے دے، میاں بیوی کو دے دے، نہیں کر سکتے۔ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اولاد سے مراد صرف اولاد نہیں ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی مراد ہے۔ مطلب جیسے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ایسے پوتے کو بھی نہیں دے سکتے، پوتے کے لڑکے کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹی کے لڑکے کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ابا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ابا کے ابا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اما کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اما کے اما کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو آدمی خود زکوٰۃ دیتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے یعنی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، بقیہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے؟ سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ 6 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں۔ ہماری امی کے ساتھ ہمارے ماموں اور ہماری خالہ، ہمارے ابا کے ساتھ ہمارے چچا اور ہماری پھوپھی، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہماری بہن۔ یہ 6 لوگوں کو پہلے پریفرنس دیں۔ اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے، واقعی میں پریشان ہے، تو زکوٰۃ یہاں سے شروع کریں، ان کو پہلے زکوٰۃ دیں۔ تو اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم وہاں بتائیں جہاں آرگنائزیشن، سنستھا کو، کسی تنظیم کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، وہاں بتانا ضروری ہے۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو ان کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور 25 رمضان کو زکات نکالتا ہوں. ابھی 25 رمضان نہیں آیا لیکن پہلی رمضان کو میرے پاس 5 لاکھ روپے آئے ہیں. اس پر سال نہیں گزرا ہے, تو کیا میں اس 5 لاکھ پر بھی زکات دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ نہیں سمجھے بات. صاحب نصاب ہے, 25 رمضان کو نکالنا ہے, 20 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ اور آ گیا, کہیں سے بھی آ گیا, تو یہ 5 لاکھ پر ابھی سال نہیں گزرا ہے, اس پر زکات ہوگی کہ نہیں؟ یہ بہت لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے. جو صاحب نصاب ہوتا ہے, نوٹ کر لیں اس بات کو, جو آدمی آلریڈی کوالیفائڈ کر چکا ہے زکات دینے کا, 5 دن پہلے نہیں, 1 دن پہلے بھی پیسہ آ جائے گا, اس پر بھی زکات دینی ہوگی. یہ اس آدمی کے لیے ہے سال بھر کا گزرنا جو کوالیفائڈ نہیں ہے. جیسے ایک آدمی غریب تھا, جاب لیس تھا, اچانک اس کو جو ہے نا 5 لاکھ کی سیلری کی جاب لگ گئی. اب جیسے ہی اس نے 5 لاکھ اپنے ہاتھ میں اٹھایا, وہ اللہ کی نگاہ میں گویا امیر ہو گیا. اگلے سال وہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنا بچا ہوا, اس کے پر وہ زکات دے گا, کیونکہ یہ صاحب نصاب نہیں تھا. کوالیفائڈ ہونے کے بعد سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. کسی بہن نے پوچھا ہے میری شادی 3 ماہ قبل ہوئی ہے, تو میرے پاس 12 تولہ زیور ہے, تو کیا اس کی زکات میں رمضان میں دینا ضروری ہے؟ رمضان کوئی زکات کا مہینہ نہیں ہے بھائی. رمضان میں لوگ اس لیے زکات نکالتے ہیں ہوشیاری میں, اور ہوشیاری اچھی ہے, کوئی بری نہیں ہے, کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ورنہ کوئی رمضان زکات کا مہینہ نہیں ہے. اب آپ کی شادی ہوئے 3 مہینہ ہوا ہے, اب 3 مہینے کا مطلب اگر انگریزی لحاظ سے میں آپ کو کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر میں آپ کی شادی ہوئی ہے, تو اگلا دسمبر جو 2025 کا دسمبر آئے گا, اس وقت عربی مہینہ دیکھ کر کے 10 دن پہلے آپ صاحب نصاب ہیں اور وہ پیسہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے, تو آپ زکات دیں گے. اس رمضان میں زکات دینا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.